الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. معزز علماء کرام، حاضرین عظام اور ہمارے عزیز طلباء، میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کے والدین کو جن کے بچے سند فراغت حاصل کر کر یہاں تشریف لائے، اور بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے ہمارا استقبال کیا، ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. ہم تو گناہگار لوگ ہیں. ہم تو یہاں پڑھنے والے طلباء سے دعائیں لینے آئے تھے. یہ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں سمندر کی تہ میں دعائیں کرتی ہیں. ان کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. بلوں میں رہنے والی چونٹیاں تک ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو ہمارا آنے کا مقصد تو ان طلباء سے دعائیں لینا ہے. آج آپ نے جس طرح سے استقبال کیا ہے، اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اسی طرح آپ کے طلباء کا اور بذات خود آپ کا اور والدین کا جنہوں نے پڑھایا ہے ان کا استقبال اللہ رب اس طرح سے قیامت کے دن کرے تو پھر ہم سب کامیاب ہو جائیں. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا جابر صاحب، مولانا نور الدین صاحب، مولانا مقبول صاحب اور جن علماء کا، حافظ فریاد صاحب، جن علماء کا مجھے نام یاد نہیں ہے جو اس علاقے میں رہ کر دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ ان کے کام میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ لوگ ان لوگوں کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھیں. ہم لوگ شہر میں کام کرتے ہیں، شہر میں بہت ساری سہولیات ہیں، بہت سارے وسائل ہیں، لیکن جو علماء دیہات میں کام کرتے ہیں اصل مجاہدہ ان کا ہے. یہ یہاں سے چھوٹے چھوٹے طلباء کو تیار کر کے جو بھیجتے ہیں بڑے مدارس میں، تو اصل جو پودا تیار ہوتا ہے اس کو تو یہی لوگ سینچ رہے ہیں. تو اللہ ان کی مساعی کو، ان کی جو محنت اور کاوش ہے اس کو قبول فرمائے. خاص طور سے مولوی مقبول صاحب جو ہمارے اس مدرسے کو مولانا ابوالبرکات صاحب کے نام پر جو موسوم ہے، جن کے نام سے یہ مدرسہ بنایا گیا، اس کو پورا سجانے میں، بنانے میں، بڑھانے میں، ترقی دینے میں ہمارے مقبول صاحب، فریاد صاحب اور پہلوان صاحب، اور اس جگہ کو وقف کرنے والے حافظ صاحب، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ ان کی اس کوشش اور سعی کو قبول فرمائے. یہاں سے وہاں تک میں دیکھتا ہوں سب طرف فصلیں ہیں، کھیت ہیں، لہلہا رہی ہیں زمین، لیکن
آسمان والے کی نگاہ میں جو جگہ سب سے زیادہ ستاروں کی طرح چمکتی ہے وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان والوں کی نگاہ میں یہ جگہیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں، فرشتے یہاں اترتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ آج لگائے ہوئے اس باغ کو اور جو پڑھ کر آئے ہمارے علماء ہیں، ان کو اللہ بہت ان کی عمر دراز کرے اور ان کو اللہ بہت اونچے مقام تک پہنچائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نمل کی ایک آیت پڑھی۔ سورۃ نمل 19ویں پارے میں ہے، 27 نمبر کی سورت ہے، قرآن مجید کی 27 نمبر کی سورت ہے۔ اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور 93 آیت ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت لمبا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ چیونٹی بھی بولتی ہے، چیونٹی بھی دعا کرتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ پرندے بھی بولتے ہیں اور ان کی بھی زبان ہے، جس کو فخر کے طور پر اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے یہ کہا علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ اس زمین کا بنانے والا اللہ ہے، اس کے اوپر جتنی مخلوق ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، اللہ ہر ایک کے رزق کو پہنچاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر رینگنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے رکھا ہے اور اللہ ان تک پہنچائے گا۔ میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو فضیلت ملتی ہے ان کو علم کے ذریعے سے سب سے زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے، لیکن ان میں بڑی فضیلت ان صحابہ کی ہے جو علم والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت کم عمر صحابی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت علم سیکھا۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھ کر مکے میں کافروں کی مار کھانے والے یہ عبداللہ ابن مسعود، سب سے پہلے مکے میں بلند آواز سے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ بہت دبلے پتلے تھے، باریک باریک ان کی پنڈلیاں تھیں۔ ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو بعض صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس دیے مذاق کے طور پر، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ کیوں ہنستے ہو؟ اس کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنستے ہو؟ فرمایا کہ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن احد کے پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ احد کا جو پہاڑ ہے وہ کتنا لمبا ہے، اس کا اتنا لمبا سلسلہ ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ علم والے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن عمر مسئلہ کس سے پوچھتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھتے تھے حضرت عمر، اور حضرت عمر کی جو رائے ہوتی عبداللہ ابن مسعود اس سے ہٹ کر کوئی بات بتا دیتے تو حضرت عمر اپنی رائے سے رجوع کر لیا کرتے تھے۔ ہمارا فقہ حنفی جو ہے
اس کی سارا دار و مدار عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں کے اوپر منحصر ہے۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ میں بھیجا تھا دین کی تعلیم دینے کے لیے، اور کوفہ میں انہوں نے جتنے لوگوں کو پڑھایا انہی لوگوں نے پھر آگے چل کر ہمارے جو فقہ حنفی کے مدون کرنے والے ہیں ان کو پڑھایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرات صحابہ کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 17 صحابہ سے پڑھا۔ ان کے ایک شاگرد تھے امام محمد۔ امام محمد جب حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے آئے تو چھوٹے بچے تھے۔ امام ابو حنیفہ چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھاتے تھے، بڑی عمر والوں کو پڑھاتے تھے۔ جب عبداللہ ابن مسعود آ کر پڑھنے بیٹھے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بیٹا میں حافظوں کو پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے چاہا کہ بچہ چلا جائے، چھوٹا ہے، اس کے سامنے مسائل بیان کروں گا ٹھیک نہیں رہے گا، بیٹا میں حافظوں کو پڑھاتا ہوں۔ وہ جمعے کا دن تھا، امام محمد چلے گئے، 8 دن کے بعد دوبارہ اسی مجلس میں آ کر بیٹھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کو دیکھا، کہا بیٹا میں نے تمہیں پچھلے ہفتے نہیں کہا تھا میں حافظوں کو پڑھاتا ہوں؟ تو امام محمد نے کہا الحمدللہ میں نے 8 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، آپ جو پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جہاں سے چاہیں میرا امتحان لے سکتے ہیں۔ یہ امام محمد اتنے ذہین تھے کہ جنہوں نے 8 دن میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے طالب علم اللہ کی اتنی بڑی کتاب، اللہ کی اتنی گہری کتاب، اللہ کی ایسی کتاب کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ قرآن اتنا زبردست ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے اوپر نازل ہوتا تو اللہ کے خوف کے غضب اور ڈر سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان نے اپنے دل کے اندر اللہ کی اس کتاب کو بسا لیا، رچا لیا۔ یہی اللہ کی کتاب ہے جس کے سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے مکتب قائم کیے جاتے ہیں، جس میں مولانا جابر جیسے لوگ 27 مدرسے چھوٹے چھوٹے دیہات میں چلاتے ہیں، مولانا مقبول جیسے لوگ ایک جنگل میں بیٹھ کر طلبہ کو پڑھاتے ہیں، حافظ فریاد جیسے اور دیگر ہمارے علماء چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور ان کو وہ دین سکھاتے ہیں جس کے اندر ماں باپ کی قدردانی، عورتوں کے حقوق، اللہ کی عبادت کا طریقہ اور مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کا سارا کے سارا منظر، یہ سب کے سب انہی مکاتب اور مدارس اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے امت میں سکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر آگے چل کے یہ نام روشن کرتے ہیں۔ میں آج بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گا ہمارے مرحوم پہلوان عبد المجید صاحب، جو اتنے اللہ کے نیک بندے تھے کہ وہ مولانا ابو البرکات صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساتھ بیٹھ کر اس پورے علاقے میں گھومتے تھے اور لوگوں سے چندے کے لیے کہتے تھے، اور اتنے نامناسب حالات تھے کہ کئی مرتبہ ان کے جھگڑے ہوئے، ان کے اوپر حملے ہوئے اور ان کے ساتھ دشمنیاں ہوئیں، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ڈٹا رہا اور دین کی خدمت کرتا رہا اور دینداروں سے محبت کرتا رہا، جس کا صلہ یہ ملا کہ آج جا کر ان کے پوتے کو اللہ نے دین کا عالم بنا دیا، دین کا ایک ایسا گہوارہ بنا دیا کہ آگے چل کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے متبحر علماء بنے، لوگوں کو مسائل بتائیں، قرآن سکھائیں، درس دیں، عورتوں کے حقوق بتائیں، عورتوں کو رہنے سہنے کے ڈھنگ اور زندگی بتائیں کہ کس طرح سے ہماری بیٹیاں پردے کے اندر رہیں، کس طرح سے عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں، کس طرح سے معاشرہ ہمارا ایک پابند معاشرہ رہے، کس طرح سے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری جائے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے حالات
بہت زیادہ تشویشناک اور حیرت انگیز ہیں کہ دور ایسا آ رہا ہے، حال ایسے آ رہے ہیں کہ داڑھی والے اور ٹوپی والوں کو دیکھ کر لوگ ایک تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، طعنے کشتے ہیں اور مختلف انداز میں ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، اللہ کا یہ دین اسی طرح سے قائم رہے گا اور قیامت تک اس کی حفاظت رہے گی۔ اور یہی وہ لوگ جو پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین کا کام کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، کہ بہت سارے ہندو جو رہبر ہیں انہوں نے کہا کہ اسلام کی دھرم کے اندر ایک جماعت ایسی ہے کہ جو گھر گھر جا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاتی ہے، نماز سکھاتی ہے، مسجد کے اندر لے کے آتی ہے، اسی کی وجہ سے تو یہ دین بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ اللہ کے دین کے کام ہیں جس نے دنیا کے اندر ایمان کو اور اسلام کو ساری دنیا کے اندر پھیلا بھی رکھا ہے اور بچا بھی رکھا ہے۔ اگر یہ مکتب نہ ہوں گے، یہ مدرسے نہ ہوں گے، یہ علماء نہ ہوں گے اور یہ دین کے کام نہ ہوں گے تو پھر ہماری عوام منتشر ہو جائے گی۔ اور جتنا بگاڑ آج کے دور میں ہے کہ ہم شہر کے اندر رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے دیہاتوں کے اندر تو ماحول بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی نارمل اور بہت ہی عمدہ ہیں کہ ہماری بہنیں پردے میں رہتی ہیں، کہیں پڑھنے نہیں جاتی اور کوئی بے پردگی نہیں کرتی اور بہت زیادہ کام گھروں کا کرتی ہیں۔ شہروں کے اندر رہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، شہروں کے اندر ماحول بہت غلط ہو گیا ہے۔ بے پردہ عورتیں اس طرح سے گھروں سے نکلتی ہیں اور پھر گھر والوں کو بہت سارے حالات ایسے جھیلنا پڑتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ تو ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک اعتبار سے دین کی بہت بڑی ایک درسگاہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ سیکھتا ہے، ماں کے گہوارے میں، ماں کے گود میں جو چیزیں بچہ سیکھتا ہے، وہی آگے جا کر بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا قاری بنتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کے واقعات سنے کہ جن بہنوں نے بغیر وضو کے اور جن ماؤں نے بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہ پلایا، پھر ان کے بچے جا کر اتنے بڑے بڑے فقیہ بنے کہ فقہ حنفی کے اندر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 300 علماء کو بٹھا کر اور اس میں سے 40 کو منتخب کر یہ فقہ حنفی کو مدون کیا ہے۔ ان کے فقہ کی تعداد کتنی ہے؟ 12,90,000 فتوے امام ابو حنیفہ نے ہماری آسانی کے لیے علماء کو بٹھا کر مدون کر دی۔ اگر وہ فتوے نہ ہوتے تو آج دنیا کے اندر بڑی مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ اللہ نے یہ مدارس اور یہ علماء اسی لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں کہ ان کی قدردانی کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں موجود تھے۔ ایک دن انہوں نے حاضری لی، وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال رب اوزعنی۔ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن حاضری لی تو اس میں سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گنا، اپنا لشکر جو تھا جنودہ وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے۔ پرندوں میں ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھا تھا کہ وہ زمین کے اندر کا پانی دیکھتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ یہاں زمین کے اندر پانی ہے۔ اور ہدہد کو کہا گیا کہ بڑا ہی بابرکت پرندہ ہے، بڑا بابرکت پرندہ ہے، بڑی فضیلتیں اس کی آئی، اور اس کے سر پر اللہ نے ایک تاج جیسا وہ رکھا ہے جس کو ہمارے علاقے میں گھٹی ٹٹیرا بولتے ہیں یا اور کچھ بولتے ہوں گے، تو اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، سب موجود تھے لیکن ہدہد نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا
اور حضرت سلیمان نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی معقول، بہت لمبا قصہ ہے، اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. اسی درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیٹی کی گفتگو سن لی کہ آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو چیٹی نے اعلان کیا کہ اے چیٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون دے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولها. اس چیٹی کی بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ بعد میں کسی کو نہیں دی. تفسیر جو آتی ہے روح القرآن اور روح المعانی، جس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا تخت تھا کہ ایک مرتبہ میں 5 لاکھ کرسیاں اس کے اوپر لگ جاتی تھی. 5 لاکھ کرسیاں. آج تک کوئی جہاز، کوئی ریل گاڑی، کوئی چیز آج تک اتنی ترقی کے بعد ایسی نہیں بنی کہ جس میں 5 لاکھ کرسیاں لگ جاتی ہوں. تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات درج ہے. اور 5 لاکھ لوگوں کو بٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتا تھا. اور اس کے اندر پرندے بھی تھے، جنات بھی تھے. جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت سارے کام لیے. جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی دیگیں بنائی کہ پہاڑوں کے اوپر اس سے رکھ کر کھانا بنایا جا سکے. جناتوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی پراتیں بنائی جیسا کہ حوض، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیٹی کی بات سنی تو فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریت. فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت اس لیے دی ہے کہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کروں، اللہ کا شکرانہ ادا کروں. یہ نہیں ہے کہ آدمی کے اندر علم آ جائے تو پھر اس کو تکبر ہونے لگے. یہ نہ ہو کہ آدمی کے اندر علم آ جائے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حقیر سمجھنے لگے. ایک بزرگ تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، ان کا لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا. رات کو اٹھے اور انہوں نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹھے تھے باپ بیٹے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان کیسے لوگ ہیں جو سوئے پڑے ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ تو بزرگ نے بیٹے کی طرف دیکھ کر حسرت سے کہا کہ بیٹا لوگوں کی غیبت کرنے سے یہ بہتر تھا کہ تو بھی اٹھ کر تہجد نہ پڑھتا. تو نے تہجد پڑھی اور لوگوں کی غیبت کر دی، تیرا تہجد پڑھنا بھی بیکار چلا گیا. تو فرمایا کہ علم والا بے علم والے کو کمتر نہ سمجھے، نمازی بے نمازی کو حقیر نہ سمجھے، نیک کام کرنے والا کسی گناہگار کو حقیر سمجھ کر اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ میں نے جو بھی کچھ کیا ہو اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. آپ اگر قبول کر لیں تب جا کر میرا یہ کام کامیاب ہے. ورنہ جو آتا ہے کہ قیامت کے دن بلا کر اللہ رب العزت علم والے کو جس طرح سے سزا دیں گے، شہید کو جس طرح سے سزا دیں گے، اور لوگوں کو جس طرح سے سزا دیں گے، وہ روایتیں آپ نے بہت زیادہ سنی ہوں گی. تو جہاں جہاں بھی نبیوں کے قصے آتے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ہر نبی نے اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا مانگی. جس طرح سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہے اللہ میں نے جو تلاوت کی ہو آپ اس کو قبول کر لینا. اللہ میں نے جو تلاوت کی ہو آپ اس کو قبول کر لینا. پڑھانے والا پڑھانے کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، پڑھنے والا پڑھنے کے بعد قبولیت کی دعا کرے. اور جو عالم بن گیا ہے آج سے اس کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیوں کہ اسے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے،
اپنے دائرے میں رہ کر لوگوں کو پڑھانا بھی ہے. اور علم بڑھتا ہے مطالعے سے, علم بڑھتا ہے پڑھانے سے, علم صحیح قبول ہوتا ہے اس پر عمل کرنے سے, علم کے اندر جو نورانیت اور خوبی آتی ہے وہ اس پر جمع رہ کر عمل کرنے سے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح سے عمل کیا کرتے تھے, کیا ان کی زندگی تھی, انہوں نے کس طریقے سے پیش آ کر اپنی زندگی کو گزارا, وہ سارے کے سارے نمونے ہمارے پاس ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی بات سنی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے اعمال کو قبول کر لینا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. انہوں نے تلاش کیا ہدہد کو, کہا کیا ہو گیا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا تھا. فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. وہ کیا غائب ہو گیا ہے؟ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَصْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو فرمایا کہ اس صورت کے اندر جو پڑھانے والے متعلم ہیں, جو عالم ہیں, ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو بھی عالم پڑھائے تو وہ روزانہ حاضری کا اہتمام کرے اور دیکھے کہ کون سا طالب علم حاضر ہے, کون سا غائب ہے. اگر غائب ہے تو پھر اس کی سرزنش کرے, اس کو تلاش کرے کہ اس کا عذر جائز تھا یا وہ بے وجہ غائب تھا. پھر اس کے والدین کو بتائے کہ بھئی آپ کا بچہ فلاں وقت پڑھنے نہیں آتا ہے. تو فرمایا ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا. حضرت سلیمان نے کہا میں اس کو سخت سزا دوں گا, او لأذبحنہ, یا اس کو میں ذبح کر دوں گا, او لیاتینی بسلطان مبین, یا وہ کوئی معقول عذر لے کر آئے کر مجھ سے معافی مانگے. فمکث غیر بعید, تھوڑی سی دیر حضرت سلیمان ٹھہرے. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. پھر کہا کہ تھوڑی سی دیر ٹھہرے کہ ہدہد آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نبی کے پاس اگر فرشتے آتے ہوں, جنات آتے ہوں, اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو, لیکن ساری دنیا کا علم, سارے جہان کا علم نبی کو نہیں ہے. نبی کو وہی علم ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اسی اعتبار سے نبیوں کو علم غیب کلی ہونے کی بھی نفی ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے سارے جنات جو غوطہ لگا رہے ہیں, سمندر سے ہیرے جواہرات نکال رہے ہیں اور دیگیں بنا رہے ہیں اور حوض بنا رہے ہیں, لیکن ان کے تھوڑی دور پر قوم سبا کے اندر ایک ملکہ ہے, ایک عورت ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو پایا, انی وجدت امرأة تملکهم, جو لوگوں کی بادشاہ ہے, وہ اوتیت من کل شیء, اور اس کو دنیا کی بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. فرمایا کہ میں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہی ہے. ایک پرندہ آ کر نبی کو خبر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ سورج کی پوجا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا, اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کرنا, کسی سے نظر و نیاز مانگنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بالکل اس کی گنجائش شریعت مطہرہ میں نہیں ہے. پرندے نے آ کر نبی کو یہ خبر دی. فرمایا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. آج کل تو ہمارے اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار کا اعلان نکال دیا گیا حکومت کی طرف سے. اگر آپ کے بچے مکتب میں نہیں جائیں گے اور آپ کے علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شرک کیا ہے اور وحدانیت کیا ہے, شرک کیا ہے اور گناہ کے کام کیا ہے. لہٰذا اس نے آ کر خبر دی. حضرت سلیمان, بہت لمبا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا
سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم وانظر ماذا يرجعون. کہا کہ انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. کہا میں دیکھتا ہوں تو سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. لہذا سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، کہا کہ یہ سلیمان اللہ کے نبی کی جانب سے ہے، تم میرے پاس آ جاؤ سرنگو ہو کر، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ عورت بہت زیادہ ذہین تھی، بہت زیادہ علم والی تھی. عورتوں کو بھی اللہ نے بہت زیادہ ذہن دیا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں شہروں کے اندر جو کالج ہیں اور اسکول ہیں اس کے اندر زیادہ نمبرات لڑکیوں کے آ رہے ہیں. لڑکیاں 99% اور 100% کے قریب نمبر لے کر لڑکیاں آ رہی ہیں. تو لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ ذہن ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ لڑکیاں جو پڑھتی ہیں ہماری، وہ اپنے ذہن و دماغ سے جب دوسری باتوں کو نکال دیتی ہیں اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتی ہیں تو پھر ان کو نمبرات زیادہ آتے ہیں. اسی اعتبار سے اگر بتایا جائے، ان لڑکیوں کو پڑھایا جائے، الحمدللہ ریاض العلوم میں اس بار 2 حافظ ہوئی ہیں لڑکیاں. ایک تو ابو سلمان صاحب کی لڑکی ہے جس کا نکاح ہمارے ابو ریحان صاحب کے بچے سے ہونا ہے آگے چل کے، تو 2 لڑکیاں بھی حافظ ہوئی ہیں. تو آپ اپنے علاقے میں لڑکیوں کو بھی حافظ بناؤ اور ان کو بھی دین کا علم دو اور ان کو بھی برابر کا حق دو. ان کو بھی جتنا شریعت نے دیا ہے وہ حق دو. اور والدین اپنی وراثت میں سے لڑکیوں کو بھی وہ حصہ دیں جو قرآن نے طے کیا ہے. لڑکیوں کو وہ حصہ دیں گھر میں سے، زمین میں سے، جائیداد میں سے. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، 2 حصے لڑکوں کے اور 1 حصہ لڑکوں کا. ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم وراثت میں سے اس کو حق نہیں دیتے. اس کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ ساری زمین لڑکوں کے نام کر دی، لیکن لڑکی بیچاری بالکل نل ہے، اس کو کچھ نہیں ملا، کوئی نہیں دیکھتا اس کی طرف. بس شادی بیاہ کر دیں گے اچھے سے. شادی بیاہ میں زیادہ پیسے خرچ مت کرو، لیکن وراثت میں سے اس کو حق دو. وراثت میں سے اس کو حق دو، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت بہت زیادہ ذہین تھی. ہمارے مولوی مقبول صاحب نے کہا کہ عورتیں بھی موجود ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جائے تو یہ ملکہ سبا جو تھی یہ بہت ذہین عورت تھی. اس نے اپنے سارے وزیروں کو جمع کیا. وہ کہا کہ سلیمان کی طرف سے اس طرح سے خط آیا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے. سب نے کہا کہ آپ تو سب سے زیادہ ذہین اور ہوشیار ہیں، آپ کہیں گی تو ہم لڑ لیں گے، آپ کہیں گی تو ہم ان سے صلح کر لیں گے. تو اس نے کیا کیا، 300 لوگوں کو جمع کیا. یہ قرآن کی تفسیر کی بات ہے. 300 لوگوں کو اپنے وزراء میں سے جمع کیا اور 300 لوگوں کے ہاتھ میں، ایک آدمی کے ہاتھ میں 2 اینٹیں دی سونے کی کہ جاؤ اور سلیمان کے دربار میں ہدیے کے طور پر، رشوت کے طور پر پیش کرو. اگر یہ ہدیہ قبول کر لیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ مال کے لالچی ہیں، اور اگر ہدیہ قبول نہیں کریں گے تو پھر دوسرا معاملہ ان کے ساتھ کر لیں گے. تو جیسے ہی یہ 300 لوگوں کا پتہ چلا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ 300 لوگ سونے کی 600 اینٹیں اٹھا کر میرے دربار میں آ رہے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑی عجیب بادشاہت دی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جب میری بستی کے اندر داخل ہونے لگیں تو زمین کو چاندی کی طرح دکھا دو، اور جتنے درخت ہیں ان پیڑوں کو سونے کے بنا دو، اور اس کے اندر ہیرے اور جواہرات لگا دو. تو وہ ملکہ سبا کے لوگ جب اس بستی میں داخل ہونے لگے تو ان کا تو وہیں پر دماغ خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس تو 600 اینٹیں ہیں، اس اللہ کے بندے کی تو دیکھو یہاں سے وہاں تک سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات، اس کی کیا قدردانی ہے. لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے کے اندر ان سے کہا
کہ یا تو ٹھیک ٹھاک ہو کر میرے پاس آ جاؤ یا پھر میں ایسا تمہارا علاج کروں گا کہ تم درست ہو جاؤ گے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو جنات تھے ان میں سے انہوں نے جناتوں کو حکم دیا کہ اس کا جو تخت ہے بہت بڑا اور بہت سجا ہوا میرے پاس لے کر آؤ. قال عفریت من الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب. تو عفریت نے کہا کہ حضرت وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا, آپ کی جو مجلس چل رہی ہے یہ برخاست ہو جائے گی, اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تب تک لے آؤں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, فرمایا کہ ایک جنات ایسا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم تھا, اسم اعظم کا علم تھا. بعض مفسرین نے لکھا اسم اعظم کا, کہا کہ میں آپ کے پاس اتنی دیر مر لا کر رکھ دوں گا جتنی دیر میں آپ پلک جھپکتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور اس نے تخت لا کر رکھ دیا. اتنے سینکڑوں میل دور سے تخت لا کر رکھ دیا. حضرت سلیمان نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون. تو فرمایا کہ کتاب کا جو علم ہوتا ہے وہ ہر علم والے کو فائدہ دیتا ہے. ہماری سب سے بڑی کتاب, سب سے محترم کتاب, سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. وہ قرآن مجید کا جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا بڑا متقی, پرہیزگار, اللہ والا, اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. لہٰذا علماء کی بھی جوابداری ہے کہ وہ اپنے قدموں کو پھونک پھونک کر رکھیں. شریعت کے ہر عمل پر چلنے سے پہلے, اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے, کتاب کا علم دیا ہے, ہمیں اس کو سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, لوگوں کو عمل بھی کرنا ہے. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کے اندر تبدیلیاں کروائیں, اس کے تخت کو بدلایا, اس کے ڈیکوریشن کو چینج کیا. نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون فلما جاءت قیل اهكذا عرشک قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا. اس طریقے سے فرمایا کہ یہ جب وہ آئی ملکہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو رکھا, تھوڑا سا بدلا, اور جہاں سے آنے والی تھی وہاں پر نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کانچ کو ایسا بچھایا کہ ایسا لگتا تھا کہ پانی ہے, صاف ستھرا بالکل جھلملاتا ہوا پانی. وہ ملکہ جب آئی تو اس نے اپنا کپڑا اٹھایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پانی کے اندر بھیگ جائے, لیکن جب اس نے پاؤں رکھا تو وہ پانی نہیں تھا, وہ کانچ تھا. ملکہ نے جب دیکھا, وہ کپڑا اٹھایا اور سارے لوگوں نے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی, اور اس نے اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ میں تو بڑے بڑے خدشے کے اندر تھی. اننی من المسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ ایمان لے کر آئی, اور پھر اللہ نے اس کو حضرت سلیمان کی نکاح میں بھی دیا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت دماغ والا ہوں, بہت زیادہ ذہن والا ہوں, لیکن بہت ساری چیزیں دماغ اور علم ہونے کے بعد بھی انسانوں سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کو چوک کہا جاتا ہے. لہذا سب سے اچھا علم دنیا کے اندر وہ اللہ کی کتاب کا, دین کا, وہ علم جس کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور یہ فرمایا انما بعثت معلما, انما بعثت معلما. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت علم والے تھے اور بہت اچھی سوچ والے تھے, لیکن بعض صحابہ ان سے زیادہ بھی علم والے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے بہت غمگین. ادھر سے حضرت علی کا گزر ہوا. حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ اتنے رنجیدہ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی میرے پاس حذیفہ جو صاحب سر رسول اللہ ہیں وہ ابھی گزرے, اور انہوں نے چند باتیں ایسی کہہ دی کہ میرا دماغ خراب ہو گیا. میں اس کے بارے میں شک میں پڑ گیا کہ یہ ایمان, اس کا ایمان کیسا ہے. حضرت علی نے پوچھا کہ حضرت کیا کہہ دیا؟ کہا کہ میرے پاس آیا تھا ابھی حذیفہ, اور اس نے کہا کہ میں جو ہے ایسی چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہوں جو پیدا ہی نہیں ہوئی, اور میں فتنے سے محبت کرتا ہوں. اور اس طرح سے انہوں نے
4 سوالات کو بتایا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، ایسی چیز کے اوپر میرا ایمان ہے جو پیدا نہیں ہوئی، اور یقین کے اوپر یقین سے میں نفرت کرتا ہوں، اور میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سوچ میں پڑ گئے کہ اتنا اونچے درجے کا صحابی اور ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس کے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں۔ حضرت علی بڑے گہرے علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر اے امیر المومنین، انہوں نے سچ ہی تو کہا، کوئی غلط بات تھوڑی کہی ہے۔ کہا علی تم بھی ایسی باتیں کرتے ہو؟ کہا ہاں امیر المومنین، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے کہا کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، تو قرآن مجید کے اندر ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور فتنے کے کیا معنی؟ آزمائش کے ہیں، آزمائش کے ہیں۔ تو کہا حضرت حذیفہ نے صحیح تو کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو انہوں نے تو صحیح بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں یقین سے نفرت کرتا ہوں، تو فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یقین کے معنی موت کے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن مجید نے جو ہے یہ ہدایت دی ہے کہ مرد ہو عورت ہو، جب تک اس کی موت آئے تب تک اسے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا کہ وہ ایسی چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کہاں؟ جو مخلوق ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق، قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کے اوپر ان کا ایمان بالکل درست ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ پھر کہا کہ ان کے پاس وہ ہے جو اللہ کے پاس نہیں، تو کہا ہاں ان کے پاس بیوی بچے ہیں، اللہ کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اس طرح سے بڑے بڑوں کو سمجھا دیتا ہے۔ تو یہ جو عالم ہیں یہ علم کی روشنی میں، کتاب کی روشنی میں آگے چل کے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ اس امت کو سیراب کریں گے۔ اللہ ان کے علم کے اندر برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ ان عالموں کے طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرما کر اپنے دربار میں قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو محو فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی خیر نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما، کرم فرما، عافیت فرما، درگزری کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان دیہاتوں میں بیٹھ کر یہ جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مدارس کے اندر برکت نصیب فرما، ان کے مکاتب کے اندر برکت نصیب فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ علاقے کے لوگوں میں ان کے دلوں کی قدردانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو یہ ہمارے عالم بن کر آئے ہیں اے اللہ ان سب علماء کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جن استاذ کے نام سے یہ ادارہ موسوم ہے شیخ ابو البرکات فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی بال بال مغفرت
فرما، اے اللہ حاجی عبد المجید صاحب پہلوان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہمارے اوپر احسانات کیے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ آپ نے جس طرح سے اس دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اللہ آخرت میں بھی اس طرح پردہ پوشی فرما دینا، اللہ ستاری فرما دینا، اے اللہ اس علاقے کے لوگوں نے جس طرح سے ہمارے اوپر پھول برسائے، اللہ ہم اس کے مستحق نہیں تھے، ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تیرے دین کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے قدردانی کی ہے، اے اللہ تو بھی ان کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اللہ تو ان کے درجات کو بلندی نصیب فرما دے، اے اللہ جس طرح یہاں مہمان نوازی و قدردانی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری اور ان کی اور ان کے والدین کی اور جتنی مستورات ہماری مجمع کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ قیامت کے دن سب کی اسی طرح سے قدردانی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، اے اللہ ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، اللہ اپنی رضا والی موت عطا فرمانا، اے اللہ موذی بیماریوں سے بچانا، اے اللہ کینسر سے بچانا، اے اللہ کینسر سے بچانا، اے اللہ ہر بیماری سے بچانا، اے اللہ آسانی کی موت عطا فرمانا، اللہ آسانی کی موت عطا فرمانا، اپنی رضا والی موت عطا فرمانا، اے اللہ قبر کے ضغطے سے ہماری حفاظت فرمانا، قبر کے دبانے سے ہماری حفاظت فرمانا، قرآن مجید کو قبر کے اندر ہمارا شفیع بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو ستار ہے، اللہ تو غفار ہے، اللہ تو پالنہار ہے، اللہ ہم تیری زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ تیرا رزق کھا رہے ہیں، اے اللہ تیرا پانی پی رہے ہیں، اے اللہ بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اللہ سب معاف کر دے، اللہ سب معاف کر دے، جو یاد ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف کر دے، اللہ اس مجمع کے اندر اتنے سارے ہمارے بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے تیری عبادت کرتے کرتے، اللہ ان کی لاج رکھ لے، اے اللہ اتنی ساری ہماری بہنیں ہیں، اے اللہ اتنی پردہ نشین بہنیں ہیں، اے اللہ جنہوں نے اتنے درد سہ کر اپنی اولاد کو جنم دیا، اے اللہ ان کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں، اے اللہ یہ معصوم بچے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیے، اے اللہ یہ تیرے دین کے مکتبوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اللہ مانگنا نہیں آتا عطا فرما دے، اللہ مانگنا نہیں آتا عطا فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضرورتیں ہیں سب کو پورا فرما دے، اے اللہ اس مدرسے کو گل گلزار بنا دے، اس علاقے کا بڑا ادارہ بنا دے، اے اللہ یہاں سے حافظ اور زیادہ برکت کے ساتھ نکلیں، اے اللہ اس ادارے کو ایسا بنا دے، اے اللہ جن حضرات نے اس کے اندر تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرما لے، زمین دینے والوں کی زمین قبول فرما لے، اے اللہ عمارتیں بنانے والوں کی اس مال کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا وہ 20 منزلیں عمارت دھس گئیں، اے اللہ اس میں مرنے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ اس میں بچے بھی تھے، اللہ اس میں بوڑھے بھی تھے، اللہ تیرے نبی کے امتی تھے، اے اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے، اے اللہ ایسی آفتوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ساری دنیا کے لوگوں کو بچا لے، اے اللہ ہمارے اہل وطن کو دین کی فہم نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو کلمہ عطا فرما دے، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما لے، غاصبین کے غصب سے ہماری حفاظت فرما لے، شیاطین کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ تکبر سے بچا، اے اللہ کبر سے بچا، اے اللہ بڑائی سے بچا، اے اللہ ہر مرض سے بچا، اے اللہ مرتے دم تک صحت والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما، اپنے درباریت میں قبول نصیب فرما، اپنے دربار میں قبولیت عطا فرما، ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما،
اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج کے دن جن جن لوگوں نے اے اللہ مال خرچ کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اے اللہ ان کی سب قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت اور ان کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس مجمع کی برکت سے آسمان کو صاف فرما دے، اور جو لوگوں کی فصلیں ہیں اللہ اپنی برکت سے ان کے گھروں تک صحیح سالم اسی طرح پہنچا دے، اور اے اللہ آسمان سے کسی طرح کی بلا کو نازل نہ فرمانا جو علاقے والوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے۔ اے اللہ اس علاقے والوں کو جس طرح سے تو نے صحیح سالم فصل دی ہے، اے اللہ ان کے گھروں تک اسی طرح اس کو پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔